بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بی این این ٹی وی کے پروگرام انکشاف کے ساتھ میں ہوں حق نواز جیلانی۔ دوستو آپ کے علم میں ہوگا کہ آرمی ترمیمی ایکٹ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کل منظور ہو جائے گا۔ ترمیمی بل جمعے کے روز منظور ہوئی تھی اور یہ جو باقاعدہ جو یہ قانون بنے گا منگل کے روز یعنی کل یہ منظور ہو جائے گا، جس کے تحت آرمی چیف جو بری فوج کے ہیں یا بحری فوج کے ہیں یا ایئر فورس کے ہیں، وہ ان تینوں کو توسیع کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کو مل جائے گا قانونی طور پر۔ پہلے جو روایت رہی تھی وہ صرف روایتی قانون وہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جب موجودہ آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ کیا تو اس پر کچھ اعتراضات اٹھے اور پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ عدالت چلا گیا اور عدالت سپریم کورٹ نے پھر حکومت کو حکم دیا کہ قومی اسمبلی جو اسمبلی ہے وہ اس میں قانون بنائے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ دوستو میں آپ کو اس پر جو بات ہے اصل بات وہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آرمی چیف تقرری کی جو مسئلہ ہے اس سے مستقبل میں کیا مسائل پیدا ہوں گے اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو مختلف موضوعات پر ملتی رہے۔ دوستو آرمی چیف کا جو مدتی ملازمت کا جو مسئلہ ہے قومی اسمبلی میں یقینی طور پر اس پر قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ فار ایور ختم حل بھی کرنا چاہیے تاکہ بار بار یہ مسئلہ پیدا نہ ہو، اور یہ جو توسیع کا مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک مکمل اور ایک ایسا مدت مقرر کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی وزیر اعظم کو پھر یہ اختیار نہ ہو کہ وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر اس کو مزید ایکسٹینشن دینے کی ضرورت پڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب پہلے تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب ساری جو تقریباً پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے بھی وہ اختلافات یا جو مخالفت ہے وہ باتیں سب ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اس بل پر متفق ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بل کے پیچھے جو ایک سمجھوتے ہوئے ہیں اس کا بھی آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جو ہے آصف علی زرداری وہ بھی باہر چلے جا سکتے ہیں یا ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ بھی اس کے تحت ہوا ہے۔ مریم نواز جو اب تک خاموش ہے، جو پہلے بہت زیادہ تنقید کیا کرتی تھی، وہ بھی باہر چلی جائے گی اور یہ تمام سمجھوتے جو ہے وہ بیک ڈور یعنی پیچھے یہ تمام باتیں ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف باتیں کی جا رہی تھی ان پارٹیوں کی جانب سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے یا مولانا خود جو ان کے رہنما ہے، امیر ہے، اور پھر سراج الحق صاحب کی پارٹی جمہوریت اسلامی، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ پھر ساتھ میں جو چھوٹی پارٹیاں نیشنل پارٹی وغیرہ بلوچستان کی جو ہے وہ اس مخالفت کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں بھی ان کی حمایت میں آ جائے گی، کل تک ہم دیکھ لیں گے۔ وہ اس طرح آئے گی اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن وہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر لے گی، لیکن یعنی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالیں گے یا غیر حاضر رہیں گے یا مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو وہ بھی ایک قسم کی حمایت ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا نا، لیکن کسی دوسرے کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ دوستو پاکستان میں آرمی کے متعلق جو یہ ترمیمی ایکٹ ہے اس پر کافی بات چیت بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے توسیع کے مسئلے پر ہمیشہ کہ توثیق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس میں آرمی کے اندر جو جرنیل ہوتے ہیں جو اس امید پر اس آس پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے بھی آرمی چیف بننا ہے، اس کے بعد پھر جب کسی کو توسیع ملتی ہے کسی بھی آرمی چیف کو، تو وہ جو ایک آس ہوتی ہے یا جو ایک انتظار کیا جاتا ہے
جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ حق چھینا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس بل میں یہ بھی حکومت اور اپوزیشن تمام سیاسی پارٹیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں سینئرٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور جو سینئر جج ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی سپریم کورٹ کا جج بن جاتا ہے، چیف جسٹس وہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح، اور ان کے لیے ایک اگر حکومت یا آرمی یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال کی جو توسیع ہے یا جو عمر ہے 60 سال، محض 60 سال، اس کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ 64 سال کرنے جا رہے ہیں، تو اگر وہ بھی ان کو کم لگے، جتنا بھی ایک عرصہ رکھے کہ کسی بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت یا جنرل کی اتنی ہونی چاہیے، لیکن پھر اس میں توسیع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، لیکن وہ اختیار سے ہمیشہ جو سینیارٹی ہے وہ اس کو دھچکا لگتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو سینئر موسٹ جنرل ہوتا ہے ان کو سائڈ پہ کر کے اپنی مرضی کے جنرل لے آتے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف جو عام باتیں ہوتی ہیں، میں صرف ان کو اس طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستوں، کہ عام لوگ یہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرنیل ہے اور یہ بہت قابل جرنیل ہے، اور ان کے یہ ہے جو میری اس میں مطالعہ ہے یا جو میں نے تحقیق کی ہے، جتنے بھی جرنیل ہوتے ہیں دوستوں وہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا سب کا تجربہ ہوتا ہے، وہ سب وطن ہوتے ہیں، ان کا پاکستان سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے، محبت جتنا مجھے اور آپ کو ہے یا کسی بھی آرمی چیف کو ہے، تو وہ سب کو ہوتا ہے۔ تو اس پر ابھی اس قانون ایسا بنانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل تو ہو، جو حکومت حل کرنے کی طرف جا رہی ہے اچھی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھارت میں یا دوسرے ممالک میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے، لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر ہر چیز میں سیاست کی جاتی ہے، تو اس پر بھی سیاست ہوتی رہی ہے۔ تو اس مسئلے کو فور ایور حل کرنا چاہیے، لیکن سینیارٹی اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو طریقہ جوڑ توڑ کا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے، اور ایک مدت کے لیے وہ آرمی جو آفیسر چیف آف سٹاف ہوگا، جو آرمی چیف ہوگا، وہ اپنا مدت ملازمت پوری کر کے گھر چلا جائے، تو پھر دوسرا آ جائے، کیونکہ یہ ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ کل یہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور جو پارٹی پہلے سیاست کرتی آ رہی ہے آج وہ سب اس بل پہ متفق ہے۔ میرے خیال میں جو اگر ان کو جو سیاست سے ہٹ کر اگر اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا یا بل کی حمایت نہیں کرنا چاہیے تو وہ انہیں اصولوں پہ کرنا چاہیے کہ مدت ملازمت کو ایک رکھا جائے، اس میں بار بار ترمیم، بار بار اضافہ، یا جو اس طرح کی جو ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہے، جس کے خود وزیر اعظم صاحب پہلے بہت زیادہ ناقد تھے اور بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، اور وہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ورلڈ وار 2 میں بھی جنگیں جاری تھی اور کسی جرنیل کو توسیع نہیں ملی تھی، اپنی مدتی ملازمت میں جو توسیع کا مسئلہ تھا اس پہ انہوں نے وہ بات کی تھی پہلے، لیکن اب وہ اپنی ان باتوں سے اب وہ اس پہ بات نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حالات پاکستان کے وہ نہیں ہے یا خطے کے حالات، بالکل یہ بات تو سچ ہے، لیکن میرے خیال میں حالات جو ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، جتنا ہم نے دیکھا ہے یہ 20 سال میں، تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے بارڈر پہ، کبھی مغربی کبھی مشرقی بارڈر پہ، حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو جرنیل پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی آگے آئے، تاکہ اداروں کے اندر یہ جو مسائل ہیں وہ جنم نہ لیں۔ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو نئے موضوعات پر ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔